بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آڈیو آسانی سے مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے جو نام نہاد ماڈرنزم سے مومن کو بچا کر حقیقی ترقی اور فلاح و بہبود کی منزل دکھاتا ہے۔ اس کا پیش کردہ طریقہ معاش و تجارت سود، دھوکہ، جھوٹ اور مکر و فریب سے پاک ہے۔ اس کے عطا کردہ اصول سیاست کی بنیاد تدبیر مدن شہروں اور ملکوں کی ترقی، قوم کی آسودگی و خوشحالی کی تدابیر اختیار کرنے پر ہے۔ اس کا تعلیم کردہ انداز حکومت ملک کی فلاح و بہبود، قوم میں خودداری کے جذبات بیدار کرنے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کامیاب ترین انداز ہے۔ اسلام جس طرح بندوں کو مالک سے معاملہ ٹھیک رکھنے، اس کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی اہمیت کے ساتھ بندوں کو آپس میں اپنے معاملات ٹھیک کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ امیروں کو غریبوں کا نگہبان ٹھہراتا ہے کہ وہ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کی صورت میں غریبوں پر اپنی دولت صرف کریں، انہیں تنگ دستی، جہالت کی زندگی سے نجات دلائیں۔ ارتکاز دولت کا رجحان ایک لعنت ہے جس سے معاشرے میں غربت و جہالت بڑھتی اور ضرورت مندوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر نظام اس کے خاتمے کی کوشش کرتا ہے، لیکن امیروں سے دولت چھیننے کے قانون تو نافذ ہوتے ہیں مگر غریبوں میں اس کو منتقل کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ نتیجتاً عام امیروں کی دولت چھنتی ہے اور با اقتدار امیر کھاتے ہیں اور زیادہ دولت مند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام بڑی ہی حسن تدبر کے ساتھ امیروں سے دولت نکالتا ہے اور غریبوں میں تقسیم کا حکم دیتا اور اس کا انتظام کرتا ہے۔ زکوٰۃ، عشر، قربانی، صدقہ و خیرات، وراثت، یہ دولت مندوں سے دولت نکالنے کے ذرائع ہی ہیں، اور ان کے مصارف کا تعین اور حکام کو اس کی نگرانی کا ذمہ دار ٹھہرانا اس دولت کو حقداروں تک پہنچانے ہی کا اہتمام ہے۔ اسلام جس طرح بندوں کو اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی اہتمام سے بندوں کو باہمی صلہ رحمی کے احکام بھی دیتا ہے۔ والدین کو اولاد کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اولاد پر والدین کی زندگی تک ہی نہیں بلکہ مر جانے کے بعد بھی ان کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے۔ مرد، عورت، شوہر و بیوی کو مساوی حقوق دیتے ہوئے ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے۔ بھائی بہن، دوسرے رشتہ داروں، پڑوسیوں، معاشرے کے دیگر افراد، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے درمیان میل جول کی حدود مقرر کرتا ہے۔ اسلام عدل و انصاف کا علمبردار ہے، حتیٰ کہ اپنے ماننے والوں کو بھی غیر مسلموں کے ساتھ کسی نازیبا غیر اخلاقی حرکت کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام انسانی حرمت و عظمت کا محافظ ہے، حتیٰ کہ کسی غیر مسلم مقتول کی لاش کی بے حرمتی بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسلام حاکم و محکوم کے درمیان ایسا قرب چاہتا ہے جس سے ملک میں امن و امان رہے۔ حکام کو حکم دیتا ہے کہ وہ رعایا کے لیے اپنے دروازے بند نہ کریں، اور عوام کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے حکام کی اطاعت و فرما برداری کریں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور اگر حکام غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے احکام کی تعمیل کی جائے جب تک وہ مسلم رعایا کے دین میں مداخلت نہ کریں۔ حکام عوام کا حق ادا کریں اور عوام حکام کی اطاعت کریں تو ملک کبھی بدامنی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے اسلام کے احکام و قوانین پر اور ان کی افادیت پر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلم بنایا۔ تو آپ کو آفاقی اور انسانی نظام کا فرق معلوم ہوگا۔ اگر مومن اسلامی نظام، اسلامی شریعت کو اچھی طرح جان لے تو وہ کبھی کسی دوسرے نظام کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ اسلامی نظام کی خوبیوں کے سامنے اسے دنیا کا ہر نظام حقیر نظر آنے لگے گا۔ ماڈرنزم کے پجاری آپ کو ایسے ہی مسلمان نظر آئیں گے جو اپنی شریعت، قرآن و حدیث کے احکام سے ناواقف اور جاہل ہیں۔ طرفہ یہ ہے کہ اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ خود اپنا ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں جبکہ اس کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔
چونکہ وہ اپنے نظریے کا تحفظ دلائل سے نہیں کر پاتے، لہٰذا علماء دین سے دور رہتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو قدامت پسند، رجت پسند، فرسودہ ذہنیت رکھنے والے اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے متعلقین پر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام سے دوری، اسلامی تہذیب سے نفرت ان لوگوں میں صرف عیش و عشرت اور آرام کے دنوں تک ہی رہتی ہے۔ جو ہی ان پر اللہ کی لاٹھی برستی ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب ان کی فیشن پرستی ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے تو انہیں ہوش آتا ہے۔ کبھی تو یہ وبال ان پر اس طرح آتا ہے کہ ان کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اولاد آوارہ ہو جاتی ہے، بیٹا بیٹی ساری ساری رات گھر سے غائب رہتے ہیں اور ماں باپ کو یہ پوچھنے تک کا حق نہیں دیتے کہ تم ساری رات کہاں رہے۔ کبھی بیٹا اپنی مرضی سے شادی رچا کر ماں باپ کے سارے ارمان رون ڈالتا ہے، تو کبھی بیٹی گھر سے بھاگ جاتی اور خاندان کی عزت و آبرو کو پامال کر دیتی ہے۔ کبھی فیشنیبل شوہر کی ماڈرن بیگم دوسروں کے ساتھ ناچتی اور شوہر صاحب کو حق اعتراض تک نہیں دیتی ہے، اور کبھی ان پر قدرتی آفات عبرتناک انداز میں آتی ہیں تو ماڈرنزم کا بھوت سر سے نکلتا ہے۔ اب مسلح یاد آتا ہے، عالموں کا خیال آتا ہے۔ یہ بندہ جو دین کو قدامت پسندی قرار دیتا تھا، اب ایسا قدامت پسند ہوتا ہے کہ اسی میں پناہ لیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا قرآن کریم حال بیان فرماتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 51 اور جب انسان پر ہم انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیے اور ان کی روشنی میں غور کیجیے کہ اسلام کیسا جامع و کامل نظام حیات ہے جو مسلمانوں کو پرسکون زندگی مہیا کرنے کے لیے کیسے کیسے احکام دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہتر اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے کم درجے کا ایمان کسی کو تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ راستے پر پڑے ہوئے کانٹوں، پتھروں، ٹوٹی ہوئی بوتلوں کے شیشوں وغیرہ سے چلنے والوں کو کبھی کبھی ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہی ان کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزوں کو راستے سے صاف کر دینے کا حکم دیتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ تمہارا بھائی مسلم ہو یا دشمن غیر مسلم ہو، تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کوئی دنیاوی خدمت یا معمولی کام نہیں، بلکہ آپ نے اس کو دین کا ایک جز قرار دیا کہ ایسا کرنے والے کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کو دور کرے گا، اس کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ سہل و آسان فرمائے گا۔ کوئی دین ہے جو اس انداز پر انسانیت کی ہمدردی کی تعلیم دیتا ہو؟ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، اور اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ مسلمان کے کمال کا ذریعہ صرف عبادات، صدقہ و خیرات ہی پر موقوف نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بندوں سے اس کے معاملات کا صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس شخص کے ہاتھ سے یا زبان سے اس کے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچتی رہے، وہ کتنا ہی عبادات کا پابند کیوں نہ ہو، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے مفہوم کی وسعت پر غور کیجیے تو معاشرے میں امن و سکون کے قیام کے مؤثر ترین طریقے کی تعلیم ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ تمہاری تجارت میں خسارہ ہو، تمہارا مالی نقصان ہو، تمہاری عزت و آبرو کو کوئی پامال کرے، تمہاری ماں، بیوی، بیٹی، بہن پر کوئی بری نظر ڈالے، تمہاری اولاد کو کوئی تکلیف پہنچائے، تمہاری بیٹی کی سسرال والے اسے ستائیں یا تانے دیں،
تمہارے گھر کے سامنے کوئی اپنا کوڑا گندگی وغیرہ ڈال دے، تمہارے کاموں میں کوئی بھی مداخلت کرے، تم پر کوئی الزام لگائے، تمہارے عیب تلاش کیے جائیں اور انہیں اچھالا جائے، تمہارا کوئی کام بغیر رشوت کے نہ ہو، تمہارا سکون، تمہاری نیند شور و غل، گانوں اور باجوں، ریکارڈنگ اور ٹی وی کی اونچی آواز سے برباد ہو، تمہارے مکان اور جائیداد پر کوئی قبضہ کر لے، تمہیں کھانے پینے کی چیزیں ادویہ ملاوٹ کر کے کھلائی جائیں اور تمہاری صحت بلکہ زندگی تک خطرے میں پڑ جائے، تمہاری خریدی ہوئی چیزیں کم تول کر کم ناپ کر تمہیں دی جائیں، تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرے، تمہارے گھر پر کوئی پتھر برسائے، تمہاری دکان، مکان، گاڑی کو کوئی آگ لگائے، ایسی ہی تکلیف دہ اور باتیں سوچیے، ہر ایک چیخ کر بولے گا مجھے ہرگز ہرگز یہ پسند نہیں کہ کوئی مجھے کسی طرح بھی تکلیف پہنچائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظالم جو چیز اب تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائیوں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے کہ دن رات تو انہیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی، کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو، کہ جس چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اسی سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو تم پکے کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ معاشرے سے نفرتوں کو مٹانے اور مہذب بنانے کے لیے کس قدر اہم طریقہ بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، ترمذی شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ وقت بچانا، اس کی قدر کرنا انسان کی ترقی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، جس کی تعلیم کو اسلام نے اپنی تعلیمات کا ایک حصہ بنایا۔ ہر وہ کام جس کا حلال ذریعہ معاش یا جسمانی صحت و تندرستی سے تعلق نہ ہو بیکار ہے، مثلا ناچنا گانا، گانے سننا، ٹیلی ویژن دیکھتے رہنا، راستوں پر کھڑے رہنا یا بیٹھنا، دوسروں کے عیب یا برائیوں کو تلاش کرنا، افواہیں پھیلانا، بازاروں گلی کوچوں میں بلا ضرورت گھومتے پھرنا، یہ تمام لغو اور بیکار کام ہیں جن سے انسان بے وقار ہوتا، مالی نقصانات میں مبتلا ہوتا ہے، بری عادتوں اور خسائر کا شکار ہوتا ہے، معاشرے کی تباہی کا بیج بنتا ہے۔ پس حضور علیہ السلام ایسے تمام کاموں سے دور رہنے کو اسلام کی مسلمانوں کی خوبی قرار دیتے ہیں۔ نیز آپ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کیا کرو۔ لوگوں کے مناصب اور ان کے مرتبوں کو نہ پہچاننے والا کتنا ہی دولت مند ہو، بظاہر عزت والا ہو، اس کو نہ تو مہذب کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے اس کی عزت کرتے ہیں۔ دوسروں کی عزت کرنے والا ہی عزت پاتا ہے اور مہذب کہلاتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو ایک باعزت مہذب قوم بنانا چاہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا یہ ایک جملہ ہی اس مقصد کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کرو، جو تم سے عمر مرتبے میں چھوٹے ہیں ان سے محبت و شفقت کا سلوک کرو، جو تم سے مالی یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں ان کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا سلوک کرو، جو تم سے عمر، علم، منصب، مال میں بڑے ہیں ان کا مناسب انداز پر احترام کرو۔ آپ مزید فرماتے ہیں، ترمذی شریف، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور علیہ السلام کے قریب پہنچنا چاہتا تھا، لوگوں نے اس کو جگہ دینے میں دیر کی، اسے کچھ پریشانی ہوئی، آپ نے دیکھا تو فرمایا، جس نے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا اور بڑوں کا احترام کرنا مسلمان کی ایک پہچان ہے۔ وہ چھوٹے بڑے کسی بھی اعتبار سے ہوں، خاص طور پر بوڑھوں کے متعلق آپ نے فرمایا، ترمذی شریف، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس جوان نے بوڑھے کی تعظیم کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس تعظیم کرنے والے کے لیے ایسے شخص کو مقرر فرمائے گا جو بڑھاپے میں اس کی تعظیم کرے گا۔
بڑوں کی تعظیم چھوٹوں سے اپنی تعظیم کرانے کا ذریعہ ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتا، ان کا حکم مانتا ہے، اس کی اولاد بھی اس کی تعظیم اور فرما برداری کرتی ہے۔ جو بڑوں سے گستاخی اور بے ادبی سے پیش آتا ہے، اس کے چھوٹے بھی اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں احترام و محبت ہوتا ہے، اس میں بیشتر اختلافات، لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے اور معاشرہ پرامن رہتا ہے، اور یہی تو اسلام چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے باہمی نفرتوں کو مٹانے کے لیے فرمایا۔ ابو داؤد شریف۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہماری جماعت میں نہیں جو لوگوں کو تعصب پر آمادہ کرے، اور نہ ہماری جماعت میں وہ ہے جو تعصب کی وجہ سے لڑے، اور نہ ہماری جماعت میں وہ ہے جس کی موت تعصب کی حالت میں واقع ہو۔ عصبیت اور تعصب معاشرے کا سکون و چین برباد کر دیتا ہے۔ لسانی جھگڑوں، صوبائی جنگوں، قومی و قبائلی لڑائیوں نے ہر دور میں ملکوں کو کمزور کیا، قوموں کو تباہ کیا، بھرے گھروں کو اجاڑا، تجارتی اور معاشی مسائل پیدا کیے۔ جس معاشرے میں یہ وبا پھوٹ پڑے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے، اس کے افراد کی کہیں عزت و وقت باقی نہیں رہتی۔ نبی مکرم علیہ السلام کی بعثت کے وقت اہل مکہ بری طرح اس لعنت میں مبتلا تھے۔ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور عمل نے اس کا خاتمہ کیا، اور ایسا خاتمہ کیا کہ اوس و خزرج جیسے قبیلوں کے دل ملا دیے، عربی و عجمی کا تخیل ختم فرما دیا، مہاجر و انصار کو بھائی بھائی بنایا، تو وہ ایک دوسرے پر اپنا جان و مال قربان کرنے لگے۔ کاش آج ہم بھی حضور علیہ السلام کی اس ارشاد پر عمل کریں تو دنیا بھر میں بکھرے ہوئے مسلمان اور پھیلی ہوئی مسلم مملکتیں ایک بڑی قوت بن کر ابھر سکتے ہیں۔ لیکن برا ہو اس تعصب کا جس نے ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بانٹ کر بے وقار اور بے عزت کر دیا ہے، بھکاری بنا دیا ہے۔ اگر ہم اسی طرح لکھتے رہے تو یہ کتاب احادیث کا مجموعہ بن جائے گی، لہٰذا ان چند احادیث پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اگر انہی پر بنظر غائر غور کیا جائے تو اسلام کی خوبیوں کو جاننے کے لیے بہت کافی ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نظام عمل، نظام حیات عطا فرمایا جس کا مقابلہ نہ تو دنیا کا کوئی نظام کر سکتا ہے اور نہ ان ادیان میں سے کوئی دین کر سکتا ہے جن کے ماننے والے انہیں بلا دلیل آفاقی دین کہتے ہیں۔ بس ایسا دین ہوتے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھانا، اغیار کے طریقوں کو اپنانا، اپنی تہذیب و تمدن کے پاکیزہ لباس کو غیروں کی گندی تہذیب سے ملوث کرنا اور اس کو ماڈرنزم کا نام دینا، اس دین متین کے ساتھ غداری نہیں تو اور کیا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھکاری بننا کیسی بدنصیبی ہے۔ دعوے ایمان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت و فرما برداری سے گریز اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور اسی لیے آج ہم پریشان حال ہیں، مصائب و آلام کا شکار ہیں۔ آج اسلام صرف مساجد کی چار دیواری میں ہی نظر آتا ہے، بلکہ یہاں بھی ماڈرنزم کے بہت دلدادہ ٹائی باندھے ننگے سر سجدوں میں نظر آتے ہیں۔ نہ جانے ایک معمولی سی بات کیوں عقل میں نہیں آتی کہ شریعت کی بغاوت کے ساتھ یہ سجدے تزیین اوقات کے سوا کچھ نہیں۔ بیرون مساجد ہمارے گھروں میں اسلام کتنا ہے یہ سب ہی جانتے ہیں۔ بالخصوص یورپ و امریکہ میں آباد مسلمانوں کی حالت تو نہایت ہی افسوسناک ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات سما گئی ہے کہ یہاں اسلام پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ مسلمانوں کی اسلام سے عملی بغاوت نے ہی زندگی کو ایسا اجیرن بنا دیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ دن میں چین ہے، نہ رات میں سکون، نہ گھر والوں میں عزت ہے، نہ باخر والوں میں۔ بس تڑپتے پھڑکتے جانوروں سے بدتر زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ اس اضطرابی کیفیت سے نجات کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ مکمل اطاعت و فرما برداری سے گریز اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، جس سے نجات کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے ایمان کی سعادت سے سرفراز فرمانے والے رب کریم، واسطہ تیرے نبی رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اپنے نیک بندوں کی طرح ہمیں بھی اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مقالہ نمبر 8، سورہ البقرہ 254 یعنی 254۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس چیز سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اے ایمان والو، یہ دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں بیج بو اور قیامت میں اس کے پھل حاصل کرو۔ اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے اور اپنے فضل و کرم سے اسے خرچ کرنے کا تمہیں اختیار بھی دیا ہے، اسی لیے کہ تم دنیا میں اس سے وہ بیج بو جو آخرت میں تمہارے کام آ سکے، کہ قیامت کے دن دنیا میں کی ہوئی نیکیوں، صدقہ و خیرات کے علاوہ کچھ کام نہ آئے گا۔ نہ تو اس دن دنیا جیسی بے اور خرید و فروخت ہوگی کہ کسی سے نیکیاں خرید کر تم فائدہ حاصل کر سکو، نہ اس دن دنیا کے رشتے اور تعلقات کام آ سکیں گے، اور نہ ہی اللہ کی اجازت کے بغیر تمہاری کوئی سفارش کرے گا۔ بس جو کچھ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو، کافروں جیسی زندگی اختیار نہ کرو، ان کی طرح دولت عیش و عشرت میں برباد نہ کرو، وہ تو ظالم ہیں۔ ان کے طرز حیات کو اگر تم نے اختیار کیا تو تم بھی ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں جو امور قابل وضاحت ہیں وہ یہ ہیں: انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لا بے، جس دن کوئی بے نہ ہوگی یعنی کچھ بیچا نہیں جائے گا، لا خلا، جس دن کوئی دوستی نہ ہوگی، لا شفا، جس دن کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان اہم اعمال میں سے ایک ہے جس کا ذکر اور تاکید قرآن کریم کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی متقین نیکوں کی جو خوبیاں بیان ہوئی ان میں سے ایک انفاق بھی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 3۔ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق خرچ کرنا جس طرح اردو میں عام ہے اسی طرح عربی میں بھی عام ہے، یعنی کہیں بھی خرچ کیا جائے خرچ کرنا ہی ہے، انفاق ہی ہے۔ لیکن جو خرچ کرنا متقین کی علامت ہے اور جس خرچ کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 60 مطلب 60۔ اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 10 یعنی 10۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کا وارث اللہ ہی ہے۔ ان آیات نے واضح کر دیا کہ اللہ جس انفاق کا اہل ایمان سے مطالبہ فرماتا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ان کے علاوہ بھی متعدد آیات میں فی سبیل اللہ کا جملہ آتا ہے۔ اب خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبیل اللہ، اللہ کی راہ کون سی ہے جس میں انفاق مطلوب اور باعث اجر و ثواب ہے؟ تو حقیقت تو یہی ہے کہ مسلمان کا ہر ایسے کام میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، بس نیت کی ضرورت ہے۔ مثلا کھانے پینے پر خرچ کرنا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم و جان کی حفاظت فرض قرار دی ہے، لباس پر خرچ کرنا اس نیت سے کہ اللہ نے ستر پوشی کرنے کا حکم دیا ہے، سواری پر خرچ کرنا اس نیت سے کہ یہ حصول معاش، صلہ رحمی، میل و جول وغیرہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح دیگر تمام ضروریات پر غور کیجیے اور ان پر جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اس کو اپنی نیت کے خلوص سے آپ انفاق فی سبیل اللہ بنا لیجیے، اور اللہ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب کا یقین رکھیے کہ مسلمان کا ہر عمل جو شریعت کے خلاف نہ ہو خلوص نیت کے ذریعے عبادت بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی لمبے لمبے سجدے کرے لیکن نیت میں فطور ہو کہ لوگوں پر اپنے تقوی کا اظہار مقصود ہو تو یہ سجدے ہی کیا، ہر عمل جو نام و نمود اور دنیاوی مقصد کے لیے کیا جائے عند اللہ مردود ہے، اس پر نہ کوئی اجر ہے اور نہ ثواب۔ بہرحال خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہمارا ہر خرچ انفاق فی سبیل اللہ ہے،
تائید کے لیے بطور مثال نبی مکرم علیہ السلام کا یہ ارشاد ملاحظہ ہو۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک دینار ہے جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ایک دینار ہے جس کو تم غلام آزاد کرنے پر خرچ کرو، اور ایک دینار ہے جو تم نے کسی غریب پر خرچ کیا، اور ایک دینار ہے جس کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ ان سب میں ثواب کے اعتبار سے وہ دینار سب سے بڑا ہے جس کو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ مطلب یہ کہ اگرچہ یہ تمام اخراجات باعث ثواب ہیں، لیکن اہل خانہ پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، کہ یہ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے جس سے آدمی اپنی ذمہ داری کو اس لیے پورا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اہل خانہ کا کفیل بنایا ہے۔ قرآن کریم بھی ایسے لوگوں پر انفاق کا حکم دیتا ہے جن کی کفالت اور تعاون آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ فرمایا گیا سورہ البقرہ آیت نمبر 215 215، وہ اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے تم جو مال بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے، اور تم جو نیکی کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ انفاق کی ابتدا والدین سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان پر سب سے مقدم انہی کا حق ہے، ان کی نگہداشت، ان کی خدمت اولین فریضہ ہے۔ ان کے بعد دوسرے اعضاء پر خرچ کا حکم دیا گیا، اولاد، بہن بھائی، چچا، پھپھی، ماموں اور خالہ وغیرہ۔ اس کے بعد حق ہے باہر کے لوگوں کا۔ ان میں سب سے مقدم قوم کے یتیم بچے ہیں، جو قوم کا کمزور ترین لیکن نہایت ہی اہم حصہ ہیں، کہ یہ سب سے زیادہ تعاون کے محتاج ہوتے ہیں، کہ اگر ان کی طرف سے لاپرواہی برتی گئی، ان کی صحت، تعلیم و تربیت کا خیال نہ کیا گیا تو یہ پوری قوم کی پریشانی اور زوال کا سبب بن سکتے ہیں۔ پھر مسکینوں، مسافروں پر خرچ کیا جائے۔ گویا ابتدا گھر سے کرو، پہلے اپنے اہل خانہ و خاندان کی خوشحالی کی فکر کرو، پھر قومی ذمہ داری پوری کرو۔ گھر والوں کو پریشان حال چھوڑ کر قومی خدمات انجام دینا، رفاہی کاموں میں حصہ لینا نہ عقل مندی ہے اور نہ ہی اللہ اور رسول کا حکم۔ بہرحال انفاق کے معنی بہت ہی وسیع ہیں۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے جس پر بھی خرچ کیا جائے وہ اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا کہلائے گا، لیکن خصوصیت کے ساتھ دینی اور مذہبی کاموں پر خرچ کرنے کو عام طور پر انفاق کہا جاتا ہے۔ مثلا مدارس کے اخراجات پورے کرنا، علماء اور مبلغین کا تعاون کرنا، مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا، غریبوں کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا وغیرہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔